اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الجہر فی العشاء عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرۃ العتمۃ فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا ازال اسجد بها حتی القاہ۔ عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنے کے متعلق یہ باب ہے۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اذا السماء انشقت یہ سورت پڑھی، اور اس آیت کے اوپر جب آپ نے یہ آیت پڑھی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا، تو میں نے ان سے سجدے کی وجہ پوچھی کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو حضور نے اس آیت پہ سجدہ کیا ہے، تو میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ان سے جا کے ملوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد کی بات ہے، یعنی جب تک میری زندگی ہے تب تک میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس صورت مبارکہ میں سجدہ تلاوت کے متعلق ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے اذا السماء انشقت اسی آیت مبارکہ کے اوپر سجدے کا کہا ہے، اور ہمارے ہاں احناف کے ہاں اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 21 ہے قرآن مجید میں، اسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ آیت نمبر 21 میں سجدہ تلاوت ہے۔ یہ آیت مبارکہ سجدہ تلاوت کے متعلق ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن مجید سناتے، اور جب سجدہ تلاوت کی آیت آتی تھی تو حضور سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی حضور کے پیچھے سجدہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے انسان نماز میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، چاہے انسان فرض کی نماز ہے، نفل کی نماز ہے، سنت ہے، وتر ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز میں دوران نماز سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کے علاوہ ویسے انسان بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہو تو سجدہ تلاوت کی آیت سن لے تو پڑھے تو سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو اور کوئی اس کی تلاوت سن کے کوئی بندہ سجدہ تلاوت کی آیت سن لے تو سننے والے سارے لوگوں کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ریکارڈ شدہ ہو، موبائل کے اندر ریکارڈنگ ہے، آپ سن رہے ہیں، یا ٹیپ کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ ریکارڈ شدہ تلاوت ہے اور اس میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، اور ایک بندہ یا 10 بندے سنتے ہیں تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اگر لائیو کو پڑھ رہا ہے تو اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور رمضان شریف کے اندر تراویح لائیو چلتی ہیں حرم پاک کی، تو وہ چونکہ لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر سجدہ تلاوت آتا ہے وہ لائیو تلاوت ہے، ریکارڈ شدہ نہیں ہے، تو وہاں سے اگر سجدہ تلاوت سنتے ہیں تو وہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا، جو بندہ چاہے آپ ٹی وی پہ ہی کیوں نہ سنیں۔ اسی طرح ٹی وی کے اوپر آڈیو یا ویڈیو لائیو سن رہے ہوں تو سجدہ تلاوت سن لیں تو سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر ریکارڈ شدہ ہو تو سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پچھلے سال غالباً میں نے بیان کیا تھا، دوران نماز سجدہ تلاوت کی آیت کا آ جانا۔ اگر آپ نے اسی آیت مبارکہ کے اوپر رکعت ختم کرنی ہے، مثال ہے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہا ہوں، اس کے آخر پہ سجدہ تلاوت آتا ہے، تو میں نے یہ سورت مبارکہ پڑھ کے ویسے میں نے رکعت ختم کرنی ہے تو الگ سے سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ سورت ختم کروں گا اور رکعت میں نے ختم کرنی ہے، اسی طرح رکوع میں جاؤں گا، رکوع سے کھڑا ہوں گا، پھر میں سجدے میں جاؤں گا، جس طرح نماز کے عام نارمل حالت ہے اسی طرح میں سجدے کے اندر جاؤں گا، میرا سجدہ تلاوت اس رکعت مکمل کرنے سے سجدہ تلاوت بھی ہو جائے گا۔ اگر میں نے الگ سے کرنا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سجدہ تلاوت والی آیت مبارکہ سے آگے پڑھنا ہے، یعنی 5 آیات سے زیادہ پڑھنا ہے،
تو پھر آپ سجدہ تلاوت جب آیت مبارکہ آئے تو سجدہ تلاوت کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر آگے جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں، جب رکعت ختم ہوگی تو پھر رکعت مکمل کر لیں۔ ہمارے ہاں چونکہ روٹین یہ ہے اور سالوں سے ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا ہے، نماز تراویح کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت الگ سے کروا کے کھڑے ہو کے تو پھر ایک دو آیتیں پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ وہ صرف روٹین کی بات ہے، مسئلے کی بات کوئی نہیں۔ اگر اس طرح کریں تو اس طرح بھی جائز ہے، اور اگر اس طرح کیا جائے کہ سجدہ تلاوت والی آیت پہ ہی آپ سجدہ تلاوت کریں اور کھڑے ہو کے آپ آگے قرآن مجید کی آیت نہ پڑھیں پھر رکوع میں چلے جائیں، پہلے تو آپ سجدہ تلاوت کے لیے گئے ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے آپ تکبیر کہہ کے پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں قرآن مجید پڑھے بغیر، تو بھی جائز ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رکعت آلریڈی ویسے ہی ختم کرنی ہے تو سجدہ تلاوت والی آیت میں رکعت ختم کریں، سجدہ تلاوت بھی ہو گیا، آپ کی رکعت بھی ہوگی، الگ سے سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سجدہ تلاوت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جن جن آیات مبارکہ کے اوپر ہوتا ہے، لازم نہیں ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے اوپر فوراً سجدہ کیا جائے۔ مثال میں نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی، میرے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، میں کام کر رہا ہوں، مصروف ہوں، یا سجدہ تلاوت فوراً نہیں کرتا، میں تلاوت جب ختم کروں، مثال میں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، آدھا گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کی تلاوت میں 2 آیات سجدہ آئی ہیں اور میں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، جب تلاوت ختم کروں گا قرآن مجید رکھ کے تو میں اپنا سجدہ تلاوت کر لوں۔ لازم نہیں کہ فوراً کرو، کرنا واجب ہے، آپ اسی وقت کریں یہ بہتر ہے۔ اگر تھوڑا ٹھہر کے کر لیں، بعد میں کر لیں، آج نہیں کیا کل یاد آیا کل کر لیں، مہینے بعد یاد آیا مہینے بعد کر لیں، جب یاد آئے آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ اب آیا سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں جی سجدہ تلاوت کے لیے نیت کیا ہو، جی الفاظ کس طرح ادا کیے جائیں، جی الفاظ کوئی نہیں ہوتے، آپ نے صرف دل میں یہ ارادہ کیا جو میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں تو بس یہ نیت ہے۔ جب آپ نماز میں سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو نماز میں سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اور ضروری بھی نہیں ہے اور شرعاً کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ حالت نماز میں صرف نماز کی نیت ہوتی ہے اور کسی شے کی نیت نہیں ہوتی۔ نماز کے علاوہ آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے افضل طریقہ کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں اور سجدے کے اندر چلے جائیں، سجدہ کریں، سجدے کے اندر یہی تسبیح جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، آپ سجدہ کر کے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں، سجدہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں کرتے، تلاوت کر رہے ہیں اسی طرح قرآن مجید سائڈ پہ کر کے تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کر کے تو دوبارہ آپ تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کے سجدہ کیا جائے اور دوبارہ کھڑے ہوا جائے، اس کے بعد آپ جو مرضی کام کرتے رہیں۔